مریم نواز آج بڑے فاتحانہ انداز میں پارلیمنٹ میں آئیں اور ایسے ایکسپریشن دے رہی تھی جیسے یہ پاکستان کی سپر لیڈی ہوتی ہیں اور یہ پاکستانی عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. یہ بہت کامیاب سیاستدان ہیں. بے نظیر کے بعد اگر کسی نے سیاست سیکھی ہے، سیاست کی ہے تو وہ مریم نواز ہے. وہ اس دور کی بہت بڑی سیاستدان ہے. پارلیمنٹ میں داخل ہوئی تو ایک بچے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے نظر آئیں. پھر اپنے چچا اور کزن کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں. مریم نواز، تم جس چچا اور کزن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو، تمہیں پتہ ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے مجرم ہیں. ان پر ملٹیپل کیسز ہیں، ان پر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ان پہ اربوں خربوں کی کرپشن کے کیسز ہیں. آج ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی. اگر فرد جرم عائد ہو جاتی تو وہ اسمبلی کی بجائے جیل میں ہوتے. یہ ملک کے کالے کردار ہیں. لیکن تم ان کے ساتھ بیٹھ کر ایسے ایکسپریشن دے رہی تھی جیسے تم بہت عقل مند ہو، اور تمہاری عقل مندی کی وجہ سے یہ تمام کیسز سے بچ نکلے، اور تمہاری عقل مند اور دانائی اور حکمت عملی کی وجہ سے آج یہ تمہارا چچا ملک کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہاری بہترین حکمت عملی کی وجہ سے تمہارا کرپٹ باپ، ڈاکو باپ، چور باپ انگلینڈ سے پاکستان آئے گا. تم چور، تمہارا چچا چور، تمہارا کزن چور، تمہارا باپ چور. یہ تمہاری خوش فہمی ہے، عوام سب جانتی ہے، اور عوام تم لوگوں کو پہلے چور کہتی تھی، اب غدار بھی کہتی ہے. کل پورا پاکستان غدار غدار کے نعروں سے گونج رہا تھا. سب تم لوگوں پہ لعن طعن کر رہے تھے. تم نے اور تمہارے خاندان نے اقتدار کے لالچ میں، پیسے کی ہوس میں ملک کے دشمنوں کے ساتھ ڈیل کی. تم نے ملک کے دشمنوں کے ساتھ ڈیل کی کہ تم لوگ ہمیں پاور میں لے کر آؤ، ہم تمہارے ہر حکم کی تعمیل کریں گے. تم کرپٹ اور غدار عورت اس قوم کی بیٹی نہیں ہو سکتی. تم کرپٹ اور غدار عورت، لالچی عورت پاکستانی عورتوں کی ریپریزنٹیٹر نہیں ہو سکتی. تمہارے چچا نے اس قوم کے لیے بھکاری کا لفظ استعمال کیا. حقیقت میں تم لوگ سب سے بڑے بھکاری ہو. تم لوگوں نے ملک کو سب سے زیادہ مقروض کیا. تم اور تمہارے خاندان نے امریکہ کی غلامی قبول کرتے ہوئے ملک کے منتخب حکمران کو اس کی حکمرانی سے ہٹایا. اور تاریخ یاد رکھے گی جب پاکستان کا ایک منتخب وزیر اعظم تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہا تھا اور امریکہ کی غلامی سے انکار کر کے اپنی قوم کی سالمیت کی جنگ لڑ رہا تھا، اس وقت پاکستانی سیاستدان، جج اور صحافی اور اسپیشلی تمہارا خاندان ایک لائن میں کھڑے ہو کر امریکہ کی غلامی کر رہے تھے. امریکہ نے تمہارے خاندان کے ذریعے اس ملک کی سالمیت پر حملہ کیا. امریکہ نے تمہارے خاندان کے ذریعے اس ملک کی خود مختاری پر حملہ کیا. یہ عوام تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ذرا اسمبلی سے باہر نکل کر عوام کے سامنے جا کر دکھاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری اور تمہارے خاندان کی کیا اوقات ہے. ویسے بھی تم نے سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن میں دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستان کی عوام کیسے اپنے لیڈر عمران خان کی حمایت میں سڑکوں پر نکلی. پہلے تم دنیا کے کرپٹ ترین لوگوں میں شامل تھے اور اب تمہارے خاندان پر غداری کا لیبل لگ گیا ہے. اس پاکستانی عوام، اس غیرت مند عوام نے تم لوگوں پر غداری کا لیبل لگا دیا ہے جو کبھی نہیں مٹے گا. ایک ماں اپنے بیٹے کو سکھاتی ہے، بیٹا چوری نہ کرنا، بیٹا حلال کھانا، حرام نہ کھانا، بیٹا کرپشن نہ کرنا، بیٹا اس ملک سے پیار کرنا، اس ملک سے وفا کرنا، اس ملک کی بقا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا. اور ایک تم ماں ہو جو کہتی ہو کہ کرپشن کرو، اس ملک کے ساتھ غداری کرو، اس ملک کے غداروں کے ساتھ مل کر ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگاؤ. اب یہ قوم تم اور تمہارے خاندان کو قبول نہیں کرے گی. یہ قوم ہر حد تک جائے گی تم لوگوں کو حکمرانی سے ہٹانے کے لیے، پارلیمنٹ سے نکالنے کے لیے، اور تم غداروں کو عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے. یہ قوم ہر حد تک جائے گی. یہ قوم اپنے لیڈر عمران خان کی آواز پہ لبیک کہے گی. یہ عوام تم جیسے چوروں کے مقابلے میں اپنے ایماندار لیڈر عمران خان کا ہر حال میں ساتھ دے گی. مریم نواز، شرم کرو، حیا کرو اور ایک باوقار عورت بنو. لیکن یہ سب کچھ تمہاری قسمت میں کہاں.
تمہاری تو یہ بدقسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں حق سے دور کر دیا، تمہارے خاندان کو حق سے دور کر دیا۔ تم اور تمہارا خاندان، تمہارا باپ غدار تھا اور غدار ہے، اور اس غدار چہروں کو عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا، پاکستانی عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ تم کہہ رہی ہو کہ پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی تو پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ اگر پوری دنیا کو دیکھا جائے تو پاکستان میں نسبتاً کم مہنگائی ہوئی ہے۔ آپ پٹرول کی قیمتوں کا جائزہ لے لیں، پوری دنیا کی پٹرول قیمتوں کے ساتھ کمپیئر کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مہنگائی سب سے زیادہ کہاں ہوئی ہے۔ مہنگائی نہیں ہوئی، اس قوم اور ملک کے ساتھ غداری ہوئی ہے، اور غداری کرنے والا کوئی اور نہیں، تم اور تمہارا خاندان ہے۔ مریم نواز، تم پاکستان کی بیٹی نہیں ہو، تم مودی کی بیٹی ہو۔ مودی نے تمہیں ایشیا کی سب سے خوبصورت لیڈی ڈکلیئر کیا۔ کیوں کیا؟ مودی جو پاکستان سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، مودی جو اپنے ملک انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں ان سے نفرت کرتا ہے، مودی کشمیر میں کیا کر رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کشمیریوں پہ کتنا ظلم کر رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اتنی نفرت کے باوجود اس نے تمہیں ایشیا کی سب سے خوبصورت لیڈی ڈکلیئر کیوں کیا؟ تم نے اپنی بیٹی کی شادی پہ مودی کو انوائٹ کیا، تمہارے باپ نے، تمہارے چچا نے، تمہارے کزنوں نے، تمہارے پورے خاندان نے مودی کے ساتھ اپنی پگڑیاں تبدیل کیں اور لوگوں کو دکھایا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہم نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا ہے، اپنا باپ بنا لیا ہے۔ تم اس ملک کے دشمنوں کی بیٹی ہو، تم اس ملک کے جو دشمن ہیں ان کی سب سے بڑی اعلی کار ہو۔ زرتاج گل نے صحیح کہا تھا کہ مریم باجی میں تمہیں تمہارے گھر میں گھس کر ماروں گی۔ زرتاج گل کے ساتھ پاکستان کی جو محب وطن خاتون ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ مل کر تمہیں تمہارے گھر میں آ کر گھس کر ماریں گی۔ تم اسی قابل ہو۔